بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور بزرگ دوستوں، مصلیان مسجد، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اس مقدس مہینے کے اندر اکٹھا کیا، جمع کیا اپنے پاک گھر کے اندر، جس کو ہمیں رات شعبان المعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے. میرے دوست بزرگوں، اس مہینے کے اندر نفرت نہیں، محبت بانٹے جاتے ہیں، عداوت کو، دشمنی کو ختم کیے جاتے ہیں. یہ محبت کا مہینہ ہے، نیکی کرنے کا مہینہ ہے، برائی سے، گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے. اس سے پہلے جو مہینہ تھا رجب المرجب، رجب، وہ مہینہ بھی بہت مقدس مہینہ ہے. 2 ہفتوں سے میں چاہتا تھا میں رجب المرجب کے مہینے کے توسط سے میں کوئی آپ کے سامنے جو ہے روشنی ڈالوں، لیکن پچھلے 2 ہفتوں میں ہمارے مفتی صاحب اور ایک عالم جو ہے آئے، انہوں نے 2 جمعہ بیان کیا. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے میں آنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بیان کریں. تو میرے دوست بزرگوں، جو رجب المرجب کا جو مہینہ گزرا ہے، اب ہمیں آپ اس مہینے کے اندر اکٹھا ہے، جمع ہے. اللہ نے ہمیں آپ کو صحیح سلامت رکھ کر یہاں تک پہنچایا ہے. اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دامن کو پھیلا کر کے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے اور اللہ کے سامنے آنسو بہا کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا دیں. میرے دوست بزرگوں، رجب المرجب کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرے اور آپ کے آقا شان دو عالم، رحمت دو عالم، کائنات دو عالم، سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج کا واقعہ ہوا ہے. میرے دوست بزرگوں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان والے نبی ہیں، وہ مقام والے نبی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو آسمانوں پر نہیں بلایا، جو بھی انعام دینا رہا اللہ نے دنیا کے اندر ہی نافذ کیا. جو بھی دینا ہوا، جو بھی انعام میرے دوست بزرگوں، لیکن میرے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے عرش میں بلایا. اللہ کے پیارے حبیب پوچھا کرتے تھے، جبرائیل رمضان کب آئے گا؟ جبرائیل رمضان کب آئے گا؟ یا رسول اللہ کیوں پوچھتے ہو؟ آپ تو بخشے بخشائے ہو. آپ کیوں پوچھتے ہو؟ آپ تو بخشے بخشائے ہو. میرے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے جبرائیل، جب رمضان آتا ہے اور رمضان کا پہلا 10 دن آتے ہیں، پہلا عشرہ آتا ہے، اللہ اپنے میری امتوں پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے. اور دوسرا عشرہ آتا ہے، اللہ مغفرتوں کی سیلاب بہا دیتا ہے میرے امتوں پر. اور تیسرا عشرہ آتا ہے تو میرا اللہ میرے امتوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے دوست بزرگوں،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جو ہے ساتوں آسمان پار کرنا ہے۔ کہا ساتوں آسمان پار کرنا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے جتنے ہیلی کاپٹر ہیں اور جتنے ہوائی جہاز ہیں، ایروپلین ہیں، یہ سب کے سب آسمان سے نیچے اڑان بھرتے ہیں، لیکن میرے رب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے شب معراج کی رات جو ہے اللہ نے آپ کو عرش پر بلایا ہے کہ میرا حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے استقبال کے لیے ہر آسمان میں انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں، ہر آسمان میں ایک ایک نبی آپ کے استقبال کے لیے ہے۔ میرے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان و شب معراج کی رات جو ہے آپ سفر کرتے ہیں، کہاں سے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، چنانچہ مسجد اقصی کے اندر، بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام، کوئی عام آدمی نہیں ہے، تمام معصومین کی جماعت انبیاء علیہ السلام موجود ہے، سب بندی کر کے کھڑے ہیں، دونوں جہاں کے سردار آتے ہیں، حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جب آ جائیں امام تو آپ ہی بنیں گے، چنانچہ تمام نبی تمام انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مقتدی بنے ہیں اور آپ امامت فرمائی ہے، اور اس کے بعد آپ آسمانوں پر جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جو ہے آدم علیہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، مرحبا بابن صالح و نبی صالح، میرا نیک نبی، میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا پاکیزہ بیٹا آ گیا، پاک نبی آ گیا، میرے دو جن کے القابات ہیں۔ اس کے بعد دوسرے آسمان تک تشریف لے جاتے ہیں، وہ حضرت ادریس، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، وہ حضرت جو ہے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ چوتھے سے پانچویں میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں پر تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اب کہاں ہے میرے آقا؟ جنت میں نہیں، آسمانوں میں نہیں، کہاں ہے؟ عرش کے پاس، اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ میرا حبیب آپ سے پہلے عرش پر کوئی نہیں آیا اور آپ کے بعد بھی کوئی عرش پر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سے پہلے کوئی عرش پہ نہیں آیا اور آپ کے بعد بھی کوئی عرش پہ نہیں آئے گا۔ یہ شان ہے کملی کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اشارہ کرتے تو چاند تو ٹکڑوں میں بٹ جائے، آپ اشارہ کرتے تو ڈوبا ہوا سورج نکل آئے، آپ اشارہ کرتے تو اللہ قبلے کو بدل دے۔ میرے دوست بزرگوں، کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کیا فرماتی اللہ؟ میں آپ سے 5 سوال پوچھنے والا ہوں۔ کہا میرے حبیب پوچھو۔ کہا یا اللہ، جو ہے آپ نے دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑا انعام کیا دیا ہے؟ کہا میرا خلیل، میرا حبیب، میں نے اسے جو انعام دیا ہے، میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ نمرود میں جب ان کو ڈالا گیا ہے، اللہ نے فرمایا قل یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر جو ہے میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈ ہو جا، اتنا ٹھنڈ نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ محسوس ہو۔ میرے دوست جن کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈ ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر 40 رات اور 40 دن گزارے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں،
انبیاء علیہم بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت ہے، جب آگ سے نکلتے ہیں اور خوبصورت ہو گئے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ آگ میں جلے نہیں؟ میرے دوستو، اگر آگ میں انگلی رکھ دو تو مہینوں ہفتوں 10 دن تک ہائے ہائے کی لو لگاتے رہو گے، انگلی میں بھوک مارتے رہو گے، مرہم لگاتے رہو گے، لیکن اس کی تکلیف باقی ہے، لیکن اس آگ میں ڈالا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو اللہ نے میرے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے باغ بنا دیا ہے۔ چنانچہ کہا آپ جلے نہیں، کہا تمہارے لیے تو آگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس آگ کو باغ بنا دیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے میرے دوست کو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کوئی پوچھے اے ابراہیم بتاؤ تمہاری زندگی میں سب سے بہتر دن کون سے گزرے ہیں، تو میرے ابراہیم کہنے پر مجبور ہو جائے وہی دن گزرے ہیں جو آگ میں گزرے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے سب سے بڑا انعام کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا کہ دریائے نیل کو اپنے لیے راستہ بنا دیا۔ دریائے نیل میں موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو راستہ دے دیا کہ نہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے میرے دوستوں بزرگوں، حدیث کے اندر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ہر طرح کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور جب جو ہے دریا نیل کے پاس پہنچتے ہیں اور فرعون کو معلوم ہوتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ دوڑاتا ہوا جب قریب پہنچ جاتا ہے، جب ایک جماعت نے دوسری جماعت کو دیکھ لیا چنانچہ پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اب کیا ہوگا؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، چنانچہ آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ میرے دوست فرمایا یہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس طرح کا معاملات اب ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم تمہارے ہاتھ میں جو عصا چھڑی ہے اس کو دریائے نیل میں ڈال دے، ڈالنا تیرا کام ہے، راستہ دینا میرا کام ہے۔ چنانچہ اللہ کی جو ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالتے ہیں اور راستے بن جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے لوگ نکل جاتے ہیں اور فرعون داخل ہوتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے کہ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ نے سب سے بڑا انعام کیا دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو جو ہے زبور دیا تھا، جب وہ کتاب کو تلاوت کرتے تھے نا جو چرند پرند مل پر ٹھہر جاتی تھے اور یہاں تک کہ ہوائیں رک جاتی تھی اور بہتے پانی رک جاتے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، اور جس لوہے کو کاٹنے کے لیے بڑے بڑے کٹر مشین کا آج لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن کمپنیوں کے اندر، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ انعام دیا تھا کہ کوئی لوہے کو ہاتھ لگاتے جی ہوئی ہاتھ لگاتے وہ موم بن جاتے، جیسے چاہے ویسے موڑ لیتے۔ فرمایا یا اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ نے سب سے بڑا انعام کیا دیا؟ کہا سلیمان علیہ السلام کو میں نے وہ تخت جو حکومت دی تھی جو سارے مخلوقات کی زبان کو سمجھتے تھے، چڑیوں کی زبان کو سمجھتے تھے، چرند پرند کی زبان کو سمجھتے تھے، انسان جنات سب پر ان کی حکومت ہے، یہاں تک کہ ہوا پر ان کی حکومت ہے۔ وہ تخت سلیمانی میں جب اڑتے تھے تو جو ہے انجن کی ضرورت نہیں ہے، پنکھے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیزل اور پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے یہ عنایت کی تھی۔ چنانچہ اللہ کے خلیل نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اے اللہ مجھے تو عرش پر بلائے، بتائیے نا مجھے کیا دینے والے ہیں، مجھے کیا دینے والے ہیں؟ اب میں مجھ سے پہلے کوئی نہیں آیا، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، یا اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ اے میرے حبیب میں جو دینے والا ہوں کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اس کا وہم و خیال گزرا ہوگا، چنانچہ میں وہ
دینے والا ہوں، جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، میرا حبیب جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ مسجد میں جاؤ، جا کر دیکھو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اگر اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہو تمہاری اذان مکمل نہیں ہے۔ چنانچہ آپ جو ہے مسجد میں آؤ تو دیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اذان کہو اللہ اکبر سے شروع کرو، محمد الرسول اللہ پر آ جاؤ۔ میرے دوست بزرگوں، اور فرمایا جب نماز شروع کرتے ہو تو اللہ اکبر کہتے ہو، لیکن التحیات میں بیٹھ کر کیا کہتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور میرے دوست بزرگوں، چاہے نوافل ہو فرض ہو تو ہے جس طرح کی جو من نوافل ہو، تہجد کی نماز ہو، ہر جگہ جہاں اللہ کا نام ہے وہاں محمد کا نام ہے۔ ایسے شان والے نبی، ایسے مقام والے نبی اللہ نے ہمیں آپ کو عنایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو قدر کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر، یہ رجب المرجب کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ میں پچھلے ہفتہ 2 ہفتوں سے میں آپ کے سامنے آ نہیں سکا تھا، چنانچہ علماء دین آ رہے تھے کہ بات دیگرے، اس لیے میں بیان نہیں کر، اس لیے مختصر میں نے آپ کے سامنے روشنی ڈالی ہے۔ ہمیں آپ ارادہ کرے، نیت کرے، یہ جو مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، شعبان کے مطلب ہے پھیلانا۔ میرے دوست بزرگوں، اس مہینے کے اندر اپنے دامن کو پھیلاؤ، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاؤ، جو ہے جتنے آپ نے گناہ کیے ہیں، جتنے بھول چوک ہم سے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئے۔ ہمیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ تو انبیاء علیہ السلام جو معصومین کی جماعت ہے، ہم سے تو گناہ ہو سکتا ہے میرے دوست بزرگوں، لیکن ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ آپ ہاتھ پھیلاؤ، آپ ہاتھ پھیلاؤ، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ چاہے ہم جتنے بھی گنہگار ہیں، جتنے بھی گناہ میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہانہ حق رحمت نہیں کی جو ہے، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے بندے کو کس طرح سے نوازا جائے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر یہ محبت بانٹنے کی مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، گناہ تو ہوگا۔ اگر گناہ نہیں ہوگا اللہ مار دے گا، کہے گا جاؤ جنت میں، تم تو فرشتے بن گئے ہو۔ لیکن میرے دوست مجھے گناہ ہو انسان سے، اس پر قائم نہیں رہے، اس پر ثابت قدمی ساتھ نہیں جمے، بلکہ توبہ کرے، یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہے، یا اللہ میں شرمسار ہوں، میں شرمندہ ہوں، میرے خطا کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا۔ دنیا کہنے والا کیا کہہ سکتا ہے جب اللہ رب العالمین اعلان کر رہا ہے میں توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوں، کہیں بھی کسی موڑ پر زندگی کی اسی لمحات میں تم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً ہاتھ پھیلا کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگ لینا۔ اللہ کو یہ ادا بے حد پسند ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی روشنی جو ہے، اور میں اگلے ہفتہ یا پھر شب برات کے روز جو مقدس رات ہے، اس رات میں میں آپ کے سامنے اور کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو اس مہینے کے اندر دل کے اندر جو قدرت ہے، دل کے اندر جو نفرت ہے، عداوت ہے، اس کو اپنے دل کو ہم دھو لیں، اور دھو کر کے اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے شعبان، میرا مہینہ، یعنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، ادھر محمد کا مہینہ ہے، ادھر اللہ کا مہینہ ہے، جس میں ہم تمام گنہگار ہیں، ہم اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے۔ دن جو ہے دونوں قریب ہے، اللہ بھی قریب ہے، محمد الرسول اللہ بھی قریب ہے، بیچ میں ہم تمام کی گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام تیار
खतायात को, तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देगा। अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला हमें आपको इस महीने की कदर करने की तौफीक इनायत फरमाए। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो नियत कर ले कि हम नमाज पढ़ेंगे। हम जो है तो भी खता किए हैं, हम अल्लाह के सामने गिर जाएंगे। जो नहीं आता है उसको हम सीखेंगे, कम से कम सजदा तो करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि नमाज जो है नहीं पढ़ने जो गुनहगार होता है उस गुनाह तक आप नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप नहीं भी जानते तो सजदा कर बहुत लोग बोलते हमें सूरह फातिहा याद नहीं है, हमें कुछ सूरह याद नहीं है। जब याद हो जाएगा तब हम नमाज पढ़ेंगे। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले आप आ जाओ जैसे आप आते हो, आप जो है उठा बैठी करो। अल्लाह आप क़याम रुकू सजदा धीरे धीरे सीखते जाओगे। अल्लाह तबारक ताला हिदायत देता जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला हम तमाम को अमल की तौफीक इनायत फरमाए। इसलिए ये चिराग कब कहाँ गुल हो जाए किसी को मालूम नहीं है। अल्लाह तबारक ताला हमें रात को बेहद बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक ताला इस महीने की कदर करने की तौफीक इनायत फरमाए। आने वाला जो रमजान मुबारक का महीना है उस महीने की अभी से हम तैयारी करें, अपने गुनाहों से अपने को पाक साफ करके उस महीने के अंदर दाखिल हो करके अल्लाह तबारक ताला की जो है महबूब प्यारे बंदे को बन जाए। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। वाह दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।